السلام علیکم گائز. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیسل نمبر پہ بات کریں گے کہ واٹ از پیسل نمبر، واٹ از دا امپورٹنس آف پیسل نمبر، اور تیسرے نمبر پہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ان پولینڈ، اور چوتھے نمبر پہ یہ کہاں سے بنوایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پیسل نمبر ہوتا کیا ہے. پیسل نمبر ایک آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے ایک پرسن کو دیا جاتا ہے یا ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس پرسن کی جو ان کی کنٹری میں آتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹریس کر سکتے ہیں، یعنی مطلب آپ کو اپنی ریزیڈنس شو کرنی پڑتی ہے. کیا آپ لیگل وے سے وہاں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ پیسل نمبر جو ہے وہ پیسل نمبر اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کو ٹریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ٹریسنگ پرپزز کے لیے جو ان کی گورنمنٹ ہے، پولش گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب وہ اس کو ایلوکیٹ کرتی ہے ہر پرسن کو. یعنی جب آپ یہ پیسل نمبر لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، اس کے علاوہ آپ کی ریزیڈنس کے حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹس ویریفائی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو یہ پیسل نمبر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. تو ان کو یہ شور ہو جاتا ہے کہ آپ یہ پرٹیکولر ایڈریس پہ رہ رہے ہیں، اور جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ اس کی کاپی ایک آدھ رکھ کے اپنے پاس، تب آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پیسل نمبرز جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں. اب پیسل نمبر کی اہمیت یہاں پہ کیا ہے. یعنی یہ پیسل نمبر جب آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہونا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یونیورسٹی آپ کو پیسل نمبر کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یعنی آل دو انہوں نے آپ کو وہ مطلب ایڈمیشن ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس وہ سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بیس پہ آپ یہاں کے آفیشیل اسٹوڈنٹ تب بنتے ہیں جب آپ ان کو پیسل نمبر لا کے دیتے ہیں ان کی گورنمنٹ سے. اب ان کے مختلف میونسپل آفیسز بنے ہوئے ہیں پولینڈ کے اندر، جیسے ہمارے ہاں جو کمیٹیز بنی ہوتی ہیں یا یونین کونسلز ہوتی ہیں. تو وہ ہمیں جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، اور پھر آج کل یہ بھی انہوں نے لازمی کر دیا ہوا ہے کہ بے فارم تب بنے گا جب آپ ان کو برتھ سرٹیفکیٹ سبمٹ کروائیں گے یونین کونسل سے وہ بنوا کے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پیسل نمبر آپ کو ایک دفعہ ایلوکیٹ ہو جائے گا، تھرو آؤٹ جتنا بھی آپ کو اسٹے ہوگا آپ کا یہی نمبر رہے گا. اسی پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنے گا، اسی پہ اگر آپ یہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں یا گرین پاسپورٹ آپ کو بنتا ہے تو وہ اسی نمبر کی ہی بیس پہ بنے گا. آپ کا نمبر چینج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یہ تھرو آؤٹ آپ کی لائف یہ سیم ہی رہے گی. جتنا بھی آپ کا انٹینڈڈ اسٹے ہوگا پولینڈ کے اندر تو یہ آئی ڈی آپ کی سیم رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب کسی بینک میں آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، سب سے پہلے وہ پیسل نمبر لیں گے. پیسل نمبر کے بغیر آپ وہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر کے دیں گے. پھر اور بھی کسی بھی مثلاً آپ کوئی بزنس ایکٹیویٹی یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پیسل نمبر کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی شاپ آن کرنی ہے تو آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وہ پیسل نمبر نہ ہو. کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ورک پرمٹ پہ کوئی بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آفیشیل امپلائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیسل نمبر لے کر ان کو سبمٹ نہیں کروا دیتا کمپنی کو، جس کمپنی میں وہ بندہ جو ہے وہ ورک پرپز کے لیے آیا ہے. تو اس میں نے آپ کو یہ پروسیجر بھی بتا دیا ہے کہ کہاں سے آپ نے حاصل کرنا ہے. یہاں پہ مختلف ایریاز کے اندر تقریباً ہر ایریا کے اندر ایک میونسپل آفس ہوتا ہے. وہیں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، اپنا ٹوکن کریٹ کروانا ہوتا ہے پیسل کے حوالے سے. پھر آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹوکن کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ ہر پیسل نمبر والوں کا ٹوکن، اور یہاں کی لوکل جو پبلک ہے وہ بھی وہاں پہ آئی ہوتی ہے، کوئی پاسپورٹ کے حوالے سے آیا ہوتا ہے. یعنی ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے یہاں پہ. یعنی مختلف پرپزز کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے لوکلز کو بھی، فارنرز کو بھی. اب وہ پیسل کے حوالے سے ان کی ایک الیکٹرانک مشین لگی ہوتی ہے وہاں پہ
انگلش کا بھی ورژن ہوتا ہے، پولش کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے انگلش سلیکٹ کر کے تو اس میں سے پیسل کے حوالے سے جو پیسل کا جو ہے نا وہ آپ نے ٹوکن لینا ہوتا ہے، کہ آپ نے پیسل نمبر کے حوالے سے ٹوکن آپ نے سب سے پہلے لینا ہوتا ہے، وہ مشین آپ کو جنریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی باری کا ویٹ کرتے ہو، جس کاؤنٹر پہ آپ کی باری آتی ہے پھر آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے ایک تو اپلیکیشن فارم وہ دیتے ہیں، وہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، اپنا نام، اپنا سر نیم، اپنا ایڈریس جہاں پہ آپ پولینڈ میں رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنی جو پاسپورٹ کے حوالے سے انفارمیشن ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنی ویریفیکیشن کرنے کے بعد فوراً 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ کو آپ کو پیسل نمبر ایلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ پیسل نمبر کے حوالے سے آپ کو ایک مطلب ایک پیپر دے دیتے ہیں یا آئیڈینٹیفیکیشن، جس کے اوپر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر لکھا ہوتا ہے، جس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو دوبارہ نہیں دیں گے۔ وہ آپ کو انسٹرکشن بھی دیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے اس کو گم نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کا تھرو آؤٹ یہی رہے گا۔ تو اس میں مطلب جتنا بھی آپ کا انٹینڈڈ اسٹے ہوگا، انٹینڈڈ اسٹے کے دوران آپ کے پاس یہ پیسل نمبر لازمی ہو۔ اور تو اس کے علاوہ مطلب آپ کو دوبارہ آپ نے کوئی سروسز ہم سے لینی ہے، آپ نے اپنے جو ہے وہ TRC پہ اپلائی کرنا ہے، تو آپ کے پاس پیسل نمبر ہونا لازمی ہے۔ تو وہ باقاعدہ انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔